اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتر الحفاۃ العراۃ العالہ، جس کو ڈھنگ کے چپل نہیں تھے پہننے کے لیے، ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور کھانے کے لیے جو ہے پوری چیز میسر نہیں تھی، ایسے لوگ ایسے لوگ میں خود دیکھا کہ اپنے زمین میں کام کرتے ہوئے ایسے بندے ابھی جو ہے اس کے پاس ہوا، ابھی جو ہے اس کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں عرب خربوں کا مالک ہے. میں جو دیکھا ہے اپنے گھر میں کام کرنے والے کو دیکھا، ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ خربوں کا مالک، عرب خربوں کا مالک ہے. یہ سارے علامات قیامت ہے. بہرحال یہ لمبے چوڑے حدیث ہے، اس کا نام حدیث جبریل ہے. یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتے ہیں سب سے پہلے کہ ایمان، سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ ایمان کہ اللہ جل جلالہ کے اوپر ایمان ایسے لانا کہ اللہ جل جلالہ ہی پیدا کرنے والے، ہمیں کھلانے والے پلانے والے ساری چیزیں مہیا کرنے والے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اس کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا. اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث میں فرمایا ان تقیم الصلاۃ، اور نماز کے اندر اس کے بعد احسان فرمایا کہ نماز کے اندر تین چیزیں ہیں. تین چیزیں. سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا. ان تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قائم کرنا. اچھا، نماز کو قائم کیسے کیا جائے گا بھائی؟ نماز کو قائم کیسے کیا جائے؟ نماز کو قائم کرنے کا طریقہ سب سے پہلے جو ہے نماز کو نماز بناؤ. کیا مطلب؟ نماز کو نماز بنانا، صلاۃ کو صلاۃ بنانا، جس کو صلاح کہا جائے، جس کو نماز کہا جائے. یعنی نماز کے اندر سب سے پہلے اللہ کا حکم، سب سے پہلے نماز کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم، کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم مان رہا ہوں. اللہ کے حکم کی ادائیگی سب سے پہلی بات نماز قائم کرنے کے لیے. دوسری بات اس کے اندر شرائط جو ہے. اچھا، نماز کے اندر مطلب احکام اور ارکان 13 فرض ہے نا؟ احکام اور ارکان. احکام اور ارکان، احکام کیا ہے؟ نماز کے باہر والی چیز. ارکان نماز سے اندر والی چیز. احکام کو سب سے پہلے پورے کرے، باہر والی چیز کو پورا کرے. ہاں، اگر باہر والی چیز پوری نہیں ہے تو نماز کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے بندہ؟ ہاں، سب کو معلوم ہے نا باہر والی جو سات چیز ہے، احکام اور ارکان پتہ ہے سب کو بھائی؟ احکام کیا کیا ہے بھائی؟ تو پتہ ہے نا، یہ مذاکرہ کے اندر یہ آنا ہے بھائی. ہاں، احکام اور ارکان. پاکیزگی، ہاں، بے بدن کی پاکی. اس سے پہلے بات ہوئی ہے دل کی پاکی، ایمان. سب سے پہلی بات کس کی ہوئی بھائی؟ ایمان. ایمان یعنی دل کو پاک کرنا. ایمان یعنی دل کو پاک کرنا. اس کے بعد بات آتی ہے ظاہری، بدن کے پاک. اس کے بعد اور بھی باہر کپڑے کو پاک کرنا. اس کے بعد جہاں سجدہ کرو گے وہاں کی پاکی. دل کو پاک کرنا، بدن کو پاک کرنا، کپڑے کو پاک کرنا، جہاں سجدہ کرو گے وہاں کو پاک کرنا. اس کے بعد جو اور بھی جو شرائط ہیں سب کو پورے کر لیں. پورے کرنے کے بعد کیا ہے؟ نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ. ارکان، نماز کے اندر جتنے رکنے ہیں بھئی، ہم کتنے کہتے ہیں رکن کتنے ہیں؟ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں بولتے ہیں؟ 6.
حنبلی مذہب میں ہم جس ملک میں ہیں قطر میں، یہاں حنبلی مذہب چلتا ہے، ان لوگوں کے نزدیک 14 ہے اندر. ہاں، ان لوگوں کے نزدیک کتنا ہے بھائی؟ 14 ہے. 14 ہے. یعنی ہمارے پاس کچھ چیزیں جو واجب ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ فرض ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک کیا ہے بھائی؟ واجب. ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. ان کے نزدیک فرض ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں بھائی، رکوع میں برابر رہنا ہمارے نزدیک کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے. رکوع سے برابر کھڑا ہونا واجب. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واجب. ان کے نزدیک فرض. دو سجدے کے درمیان میں بیٹھنا. سیدھا بیٹھنا واجب. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واجب. ان کے نزدیک فرض ہے. مطلب کم سے کم واجب ہے. ہمارے نزدیک واجب ہے کہ مطلب کم سے کم واجب ہے، اس سے تو نیچے تو نہیں ہوا ہے بھائی. نہیں، اس سے نیچے نہیں. جبکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فرض ہے، تو کم سے کم کیا مطلب ہے؟ کم سے کم درجہ کیا ہوا؟ واجب. کوئی ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے لیے اٹھتا ہی نہیں، ادھر سے مار دیتے. رکوع سے اٹھتا ہی نہیں، سر کو کسی طریقے پر ہلا کے پھر فرماتے ہیں نماز کے پہلا درجہ کیا ہے؟ اقامت، یعنی قائم کرنا. یہ ساری چیزیں جب سیدھے ہوں گے، سنت، واجبات، مستحبات سب سیدھے ہوں گے تو نماز قائم ہوا. قائم ہوا کا کیا مطلب؟ کہ مال ایسے تیار ہوا کہ جس کو مارکیٹ میں لا کے دکھا سکتے ہیں کہ بھائی ابھی چلو مال تیار ہوا ہے. مارکیٹ میں جو ہم جاؤ گے، مارکیٹنگ کرو گے، مال کو کوئی خریدے گا، ہاں، اس کو تو ایسے طریقے پر لے کے جاؤ کہ لوگ دیکھ کے بولے کہ ہاں یہ چیز صحیح بنی ہے. ہاں، اللہ کے سامنے نماز کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے اقامت، نماز کو قائم کرنا، دل کے صفائی کے ساتھ، بدن کے صفائی کے ساتھ، کپڑوں کی صفائی کے ساتھ، جگہ کی صفائی کے ساتھ، تمام احکامات کو پورے کر کے، تمام اراکین کو پورا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر سنت کو پورا کر کے، اور مستحبات جتنے اس کے سزا کر کے، پھر اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ میاں ہمیں نے تمہاری عبادت لے کے آیا. اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا اس کو رد کر دے. یہ تو میں نے کیا ہے، جب نماز اس طریقے پر قائم کیا ہے تو پھر جا کے اللہ کے سامنے پیش کرنے لائق ہوا. تو نماز کے اندر حدیث جبریل میں کیا کہا گیا؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو نماز اس طریقے پر ادا کر کے گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا، اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اگر وہ درجہ تیرا نہیں ہے تو کم سے کم کیا ہے کہ قائم تو کر لیا ہے، کم سے کم درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. دوسرا طبقہ یہ ہے کہ مراقبہ، کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ کا جو ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مراقبہ کا ہے. پہلے مرحلہ اقامت کا ہے، نماز قائم. دوسرا مرحلہ مراقبہ، یعنی تو یہ دھیان میں رہ کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دھیان، یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ دھیان کرنا کہ اللہ مجھے، یہ اعلیٰ طبقہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو انبیاء علیہ السلام کا مقام تھا. صدیقین، شہداء کا مقام تھا کہ نماز کے اندر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. اور اللہ نے خود فرمایا نا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک کم سے کم کیا ہے؟ واجب ہے. اللہ جل جلالہ یعنی حدیث، اس میں حدیث قدسی میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو میں بندہ اور میرے درمیان تقسیم کر لیا.
جب بندہ بندہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی. لیکن ہم تو بھائی سورہ فاتحہ بھی سیدھے کر کے نہیں پڑھ پاتے، اور اگر صحیح بھی ہے تو اس کو صحیح کر کے پڑھنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. جلدی تو نماز مراقبہ کا کیا؟ مراقبہ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے مرحلہ اقامت نماز قائم کرنا، یعنی نماز کو اچھے انداز میں بنانا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ مراقبہ کا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو مکاشفہ کا ہے. مکاشفہ یعنی اللہ کو تو خود دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ مکاشفہ ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا صاحب کشف، فلاں عالم فلاں بزرگ صاحب کشف. کیا مطلب؟ اس کا دل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، دل آئینہ کے جیسا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، صاف شفاف ہے. جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو وہ ہر مومن تو یہ کوشش کرے کہ اللہ سے ہم کلام ہو نماز کے اندر. تو میرے دوستو، اللہ جل جلالہ ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے یہ خود کرنا اور ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچانا. اب دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ داری کہاں تک ہے؟ کہاں سے کہاں تک ہماری ذمہ داری؟ سب سے پہلی ذمہ داری کو مجھ پر ہے، میری ذمہ داری نفس. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، سب سے پہلی ذمہ داری تیری ہے. اس کے بعد تیرے ماتحت میں جو آتے ہیں، ماتحت میں سب سے پہلے بیوی، اس کے بعد بچے، اس کے بعد ایسے کر کے الاقرب فالاقرب، جو جتنے نزدیکی ہے اس کے اوپر میری ذمہ داری اتنی زیادہ ہے. اللہ جل جلالہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک کملی والے کھڑے ہو جا اور لوگوں کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہنا. اور اس کے بعد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، جو اپنے قریبی ہے ان کو اللہ کے بارے میں بتا دے. اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری دنیا کی امت کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری میری اپنی نفس کی ہے، اپنے ماتحتوں کی ہے. اس کے بعد ہر ذمہ داری ایسے کرتے پھیلتے پوری امت کی ذمہ داری. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری امت کی ذمہ داری. وہ ذمہ داری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں بھی دے دی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میری اتباع کی ہے، جس نے پڑھنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اپنی امت کو پہنچا دو. اگر تم کو ایک ہی مسئلہ کیوں معلوم نہ ہو وہ بھی پہنچاؤ. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا آتا ہے، کچھ نہیں. ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. وہ حدیث جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہو اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ایک کو گن گن کے الامام راعی، جو پریسیڈنٹ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اس کو جو ہے نا پورے ملک کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے آیا، ایک ایک کر کے آیا فرمایا والرجل راع فی اہل بیتہ، کہ مرد اپنے گھر کے تمام فرد کی ذمہ دار ہے، اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورتوں کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت بعلہا، عورت جو ہے اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا۔ والولد راع فی بیت ابیہ وہو مسئول عن رعیتہ، اس کو بھی پوچھا جائے گا، جس کے جتنے بڑے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں، بڑوں کو چھوٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے کر کے خادم کو بھی نہیں چھوڑا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خادم کو بھی بتایا، خادم بھی مسئول ہے، خادم کو بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے منیب نے تجھے جو حکم کیا تھا اس کے اندر تو کتنا سچ اترا تھا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنتی ہے، خوشخبری ہے، میری تمام امت جنت میں جائیں گے، مگر جو جانا نہیں چاہے گا وہ نہیں جا پائے گا۔ اور کوئی ایسا ہے جیسے کہ ہمیں سوال ہوتا ہے، ہمیں سوال ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جانا چاہتا، ایسے کوئی بھی ہے؟ صحابہ کرام بھی پوچھے یا رسول اللہ عمن یا با، ایسا کون شخص ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے زبان سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اپنا کام جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ کہ کام جو ہے دلیل ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں جانے کو چاہا، اور من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہاں ہے بھائی؟ صرف جو مجھے پسند ہے اس میں۔ بے ہر وہ چیز جو مجھے پسند ہے وہ کرو تو یہ تو منمانی ہوا، یہ تو خواہشات کی اتباع ہوئی۔ ہر وہ چیز جو مجھے پسند ہے میں وہ کرتا رہا تو کیا ہوا بھائی؟ یہ خواہشات نفسانی۔ اور جب شریعت کے حکم جتنا سخت کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جتنا سخت کیوں نہ ہو، جب میں نے اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کی ہے، تب جا کے میری ایماندار ہونے کی جو علامات اور جنت میں جانے کی رغبت کی علامات پائی گئی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی دوستو کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے بننا ہے۔ کہ اللہ کی محبت چاہیے نا بھائی، اللہ کی محبت چاہیے، تو اللہ کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہنا۔ اور بھائی یہ طریقہ جو ہے نا ہم صرف جب جماعت میں آتے ہیں، تبلیغ میں آتے ہیں، تب جا کے، اور کسی سے یہ بات کبھی جو ہے مذاکرہ بھی نہیں کرتے۔ بات تو ایسی ہی ہوگی نا کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں، کیا کبھی دوست احباب کو، کام کے ساتھی کو کبھی بتایا ہے؟ نہیں بتاتے نا، ذمہ داری سمجھتے نہیں ہوا۔ بس یا تو جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے 1 دن کے لیے 3 دن کے لیے، تب جا کے ذمہ داری ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ذمہ داری یہاں تک کافی ہے بھائی، ساتھی جو وہ ساتھی، وہ دوست، وہ احباب جس کے ساتھ ہمارا ہمیشہ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، وہ تو قیامت کے دن وہ اپنے گریبان کو پڑے گا، پکڑے گا اور پوچھے گا
کہ تو نماز کے لیے گیا تھا, تو جاتا تھا ہر مہینے میں 3 دن کے لیے, کبھی مجھے تو نہیں کہا ہے. تو ہر ایک جو ہے نا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے نا بھائی انشاءاللہ. ہاں, کیا ذمہ داری ہے؟ بس صرف کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا, بس یہی ذمہ داری ہے؟ نہیں بھائی, وہ حدیث جو ہے ہاں کیا ہے کہ بنی اسرائیل والی جو حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر سب سے پہلے کیا ہے کہ بھائی وہ آپس میں ملتا جلتا تھا, دوسرے کو برے کام کرتے دیکھتا, پہلے بولتا یہ فلاں تم یہ کام نہیں کرو, اس کے بعد وہ اپنا کام کرتا تھا, اس کے بعد جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا میل جول کھانا پینا ساتھ کچھ تھا. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ ایک دوسرے کے دل کو خلط ملط کر دیا اور اچھے کو بھی برا بنا دیا, برے کو اچھا نہیں, بلکہ کیونکہ اچھے والے تو سوچا نہیں برے کے بارے میں کہ اس کو اچھا بنایا جائے. اگر ہم بھی نہیں سوچیں گے تو ہماری حالت بھی ایسی ہی ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین تو خود فرما دیا ہاں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, ہاں اگر تم پیچھے بھاگتے رہو گے تو اللہ جل جلالہ تم کو جو ہے ہلاک کر دیں گے اور دوسرے ایک قوم کو لے کے آئیں گے, ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, وہ تم جیسے نہیں ہوگا. بھئی اس کی جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں, مسلمان ممالک میں مسلمان آہستہ آہستہ اندھیری کی طرف جا رہا ہے, بے ایمانی کی طرف جا رہا ہے, اور بے ایمان لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف داخل ہو رہا ہے. یہ اور کچھ نہیں, یہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں جو ہے نا پورے دنیا پلٹ جائے گی ایسے کہ مسلمان ممالک کے اندر کفر بھر جائے گا اور کفر ممالک کے اندر ایمان بھر جائے گا. اس کی ذمہ دار ہم ٹھہریں گے خود اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائیں گے. اس وجہ سے بھائی سب تیار ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا ہر کون تیار ہے انشاءاللہ بتائے. جو ہے جس کا 4 مہینہ پورا نہیں ہوا انشاءاللہ عن قریب جلد سب سے پہلی فرصت میں انشاءاللہ 4 مہینہ اللہ قبول منظور فرمائے. اللہ سب کو قبول فرمائے. آمین آمین. جی سب ساتھی کھڑا ہو جائے. اللہ قبول منظور فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. جی بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں دارالنشست اجتماع ادھر آگامی تاریخ تھے, آگامی جنوری تھے, ادھر آگامی جنوری میں انشاءاللہ اور جنوری تھے اخنو تاریخ تے ہمیں مونی رہے بکن مطلب جنوری میں ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ. الصلاۃ میں اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. عبد الستر اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین اللہ رمضان بھائی اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین. جی جی کامرول اسلام اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. جی بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ. شوفیق الاسلام اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. جی بھائی بیٹھ جائے انشاءاللہ بیٹھ. محمد علی بھائی اللہ قبول فرمائے. انیس بیٹھ جائے نام لکھا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجتماع میں حافظ نعیم اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین. اللہ قبول. کیا نام ہے؟ ارکان بھائی اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. جانے مانے برکت عطا فرمائے. جی پکی ٹکی جنوری کے اندر جائے گا. ہم تو سب جائے گا, چھٹی میں جائے گا تو انشاءاللہ لگائے گا, لیکن اجتماع تک کون جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دسمبر جنوری تک انشاءاللہ. اجتماع میں ایک جماعت تو ہوگی انشاءاللہ. ہاں ادھر سے ایک دم انشاءاللہ اللہ سب کو ہمارا اللہ قبول فرمائے. ہم سب کے لیے بھی دعا کریں. ہم سب کو ارادہ ہے بنگلادیش سے 7 مہینے لگانے کا. اللہ قبول منظور فرمائے. اقبال بھائی کو قبول فرمائے انشاءاللہ. یہ ہمارا شریف بھائی کا ساتھ ہے نا, آپ کو دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ چار لگے گا شادی. جی 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 ماشاءاللہ. جی اللہ قبول فرمائے. سب کو قبول فرمائے. جانے مانے برکت عطا ماشاءاللہ. آمین آمین آمین. جی তিন দিন আমরা আসিলাম যেভাবে থাকা ধরে শুয়ে থাকতে পারিনি. আলহামদুলিল্লাহ ভাই. তো আপনারা অফিসে কথা বলবেন না, অফিসে যেতে হবে না, এসব আগে করে হলাম করলে অফিসে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ. इसके बाद ही পরে আছে সামান্য কিছু কথা হওয়ার পর দোয়া হয়ে যাবে সুবিধা. جی دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو بھائی لوگ یہاں 3 دن یا اللہ تیرے راستے پر نکلے یا اللہ ان کے تمام یا اللہ اعمال کو قبول فرما. یہ اللہ کے تیرے راستے میں نکلنے کو قبول فرما. یا اللہ تمام جہان میں جہاں جہاں جماعتیں نکلی ہے ساری جماعت کو قبول فرما. یا ساری جماعت کو قبول فرما. یا اللہ ساری جماعت کو قبول فرما. یا اللہ ان کی فکر کو ان کی نقل حرکت کو ان کی تعلیم کو ان کی گشت کو ساری حرکات کو قبول فرما. سارے اعمال کو قبول فرما. یا اللہ ان کے اعمال کو ذریعہ بنا کر کے پوری امت کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنا دے. یا اللہ پوری امت کو ہدایت دے دے. یا اللہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. ہمیں ہدایت دے دے. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہمیں ہدایت دے دے. ہمارے نیک مقاصد کو پورے فرما. ہماری حاجات کو اپنی غیبی خزانہ سے پورے فرما. یا اللہ جو باتیں یہاں ہوئی ہیں اس بات کے اندر جتنی غلطی ہوئی ہے معاف درگزر فرما. یا اللہ ہر وہ بات جو اے اللہ تیرے نزدیک محبوب ہے اس بات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پابند بنا دے. یا اللہ پورے امت محمدی کو یا اللہ پورے امت محمدی کو تیری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پابند بنا دے. یا اللہ ہمیں سنت کے پابند بنا دے. یا اللہ اس محلے کو خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ اس محلے کو خیر و برکت نازل فرما. اس محلے کے ہر فرد کو اللہ ہدایت دے دے. یا اللہ ہر مرد عورت کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہماری تمام خیش اقارب کو ہدایت دے دے. یا اللہ ہمیں ہمارے خیش اقارب میں جو بیمار ہے اس کو شفا کامل عاجل نصیب فرما. یا اللہ جو چلے گئے دنیا سے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے والدین میں جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ پورے امت محمدی میں جو بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ تیرے پیارے ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگے وہ بھی دے دے. جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی دے دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.